اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عقائد کو اہمیت ایسی دی ہے جیسے انسان کے جسم میں روح کی اہمیت ہے۔ اگر جسم میں روح موجود ہو تو انسان روح کی موجودگی یا روح کے تعلق کی وجہ سے زندہ رہتا ہے، اور اگر روح نکل جائے یا روح کا تعلق ہی ختم ہو جائے تو انسان کی زندگی کھٹ میں پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کے معاملات پر سمجھتے ہوئے آپ عقائد کو سمجھیں کہ اگر ہمارے عقائد ٹھیک ہوئے تو ہماری اسلامی عمارت بھی ٹھیک کھڑی ہوگی، اور اگر ہمارے عقائد خراب ہو گئے، کوئی رخنا پڑ گیا، تو ہماری اسلامی عمارت بھی متزلزل ہو جاتی ہے۔ میں اسی بنیاد پہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تاج رسالت کا ایک نگینہ ہے جس کے بغیر تاج رسالت کو مکمل نہیں سمجھا جا سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر نبی کے لیے یہ ماننا ضروری تھا کہ وہ وقت کے نبی ہیں۔ حضور پاک کی آمد پر یہ ماننا ضروری ہے کہ حضور وقت کے نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ اگر رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نئے نبوت کا اقرار کر لیا جائے تو جب علماء کہتے ہیں کہ اس سے اسلام کی عمارت ہل جائے گی تو وہ کیسے ہلے گی؟ اس ہلنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں جتنی جگہ ختم نبوت کی بات موجود ہے وہ ساری آیات غلط ہو جائیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جتنے فرامین موجود ہیں جس سے عقیدہ ختم نبوت سمجھ آتا ہے وہ سارے فرامین غلط ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں قرآن کریم کی 100 آیات سے زائد آیتیں ہیں جس میں اللہ نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا، تو قرآن پاک کے لیے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کی زبر زیر میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور اگر ختم نبوت کا انکار ہو جائے تو قرآن کی 100 آیتوں کو غلط سمجھا جائے گا۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہمارا نظریہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا کوئی کہہ دے تو ہم مان لیں، لیکن حضور پاک کو غلط نہیں مان سکتے۔ تو نبی پاک نے 210 سے زائد حدیثوں میں اپنے آپ کو آخری نبی فرمایا ہے، تو وہ حدیثیں کہاں جائیں گی؟ وہ بھی نعوذ باللہ غلط ہو جائیں گی۔ اسی لیے عقیدہ ختم نبوت وہ بنیاد۔ اور پھر عقیدہ ختم نبوت کے لیے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، مشہور ترین حدیث ہے، آپ حضرات سن چکے ہوئے ہیں، ہر وقت جمعہ کے خطبے میں بھی مختلف اوقات میں خطیب پڑھتے ہیں، جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں خلفائے راشدین حق 4 یار کے بارے میں ایک ایک فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے لیے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، ابو بکر پوری امت میں سب سے زیادہ رحیم اور کریم ہے، واشدہم فی امر اللہ عمر، اور حضرت عمر اللہ تعالیٰ کے معاملات میں انتہائی اہتمام اور سختی سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کے لیے آگے فرمایا واصدقہم حیاء عثمان، حضرت عثمان جیسا سچا کوئی اور نہیں ہے جس سچائی پر یہ فائز ہے حیا کے اندر۔ اور حضرت علی کے لیے فرمایا اقضاہم علی، علی جیسا چیف جسٹس اس امت کو اور نصیب نہیں ہونا، یعنی یہ رتبے بیان فرمائے، ان میں جو حضرت ابو بکر کا رتبہ ہے، ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ پوری امت کی رحمت، کرم، شفقت، نرمی، مہربانی ایک طرف، اور ابو بکر کی شفقت، نرمی، مہربانی ایک طرف، پھر بھی ابو بکر ان سب سے وزنی ہے، اتنے شفیق اور نرم ہے، اتنا ابو بکر صدیق میں تحمل، حوصلہ اور بردباری ہے، اتنے بڑے حوصلے والا شخص عقیدہ ختم نبوت پہ اتنا گرم ہے کہ شاید حضرت عمر فاروق کی بھی گرمی اتنی نہ ہو۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے، یمامہ کی بستی تھی، وہاں سے مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ حضور کے بعد میں نبی ہوں، تو حضرت ابو بکر صدیق کا دور حکومت تھا، ابھی نائے حکومت پہ قدم کمانا شروع کیے تھے۔ ہو سکتا تھا کوئی یہ کہے کہ حضرت ابھی تو قرآن کریم کو ہم نے پتھروں سے، چمڑوں سے، اور قرآن کریم کو پتوں سے لکھا ہوا اکٹھا کرنا ہے، وہ اکٹھے کر لیں، ابھی تو حکومت کو مضبوط کر لیں۔ منکرین زکوٰۃ کا فتنہ موجود ہے، مرتدین کے فتنے موجود ہیں، ان سے نمٹ لیں۔ حضور علیہ السلام تازہ دنیا سے گئے ہیں، ابھی صحابہ غم میں تھوڑا صبر کریں،
ان سب کے باوجود ابو بکر نے منکرین ختم نبوت سے جہاد کیا، حالانکہ مشورے آ رہے تھے، تھوڑی نرمی، تھوڑا صبر، تھوڑا حوصلہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان جہادوں کے بارے میں ایک جملہ فرمایا تھا اپنے دور میں کہ اینقص الدین وانا حی، کا دو کام میں سے ایک ہو، دین میں کمی ہو اور ابو بکر زندہ ہو، یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ یا تو ابو بکر اپنی جان دے دے گا، پھر جو مرضی آئے ہوتا رہے، اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا، اور یا پھر دین کی کمی برداشت نہیں کروں گا، اگر ابو بکر کی زندگی ہے تو وہ دین کو پورا مانے گا۔ یہ تاریخی جملہ حضرت ابو بکر کا۔ اور پھر یمامہ کے بستی میں جا کر صحابہ کرام کا جہاد ہے۔ یمامہ کی بستی ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے قریب یہاں کوئی شیخ یوسف کی بستی ہے تو بس یہاں بڑا قریب ہے تو چلے جائیں۔ مدینہ طیبہ میں ابو بکر ہے، اور یمامہ کم از کم 1000 کلومیٹر دور ہے مدینہ طیبہ سے۔ ریاض جو سعودیہ کا دام خلافہ ہے، اس وقت اس ایریا کو نجد کہا جاتا تھا، اس کے قریب ایک جگہ ہے جسے یمامہ کہتے ہیں، وہ بھی تقریباً 70-80 کلومیٹر دور ہے، کوئی 900-900 کلومیٹر مدینہ سے ریاض بنتا ہے، اتنا لمبا سفر۔ اور ابو بکر نے صحابہ کرام کی لشکر کشی کی ہے اور مسلمہ کذاب کا سر لے کر آئے ہیں جس نے ختم نبوت کے خلاف اپنا عقیدہ رکھا اور عقیدہ ختم نبوت پر یہ بکواس کی کہ حضور پاک کے بعد نبی میں ہوں، تو اس سے جہاد ہوا۔ اچھا، جانے والے وہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام میں لوگ ہیں، آپ حیران ہو جائیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بعد میں 64,65,000 مربع میل کے حکمران ہیں، یہ اس لشکر میں ایک سپاہی کے طور پہ لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی ہیں براء بن مالک، 4 بچوں کا باپ ہے، جاتے ہوئے اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کہ بچوں اگر اللہ نے چاہا تو مدینہ میں ملیں گے ورنہ جنت میں ملیں گے، اور بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں اپنے حقوق کی تمام ادائیگیاں کرتے ہوئے وہاں سے تشریف لے گئے۔ آج بھی اس براء بن مالک کی قبر وہیں یمامہ میں۔ یہ جہاد ابو بکر کے دور میں ختم نبوت کے لیے ہوا۔ اچھا، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سنیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس جنگ میں جو قربانی پیش کی ہے نا، یہ قربانی تاریخ اپنی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہاں 1200 صحابہ کرام کی شہادت ہے۔ لفظ 1200 کہنا بڑا ہے، میں 1200 امتی عام امتیوں کی بات نہیں کر رہا، رسول اللہ کے صحابہ کی بات کر رہا ہوں، اور پھر 1200 یہ لوگ جو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور ان میں 700 وہ ہیں جو قرآن کریم کے قاری ہیں۔ آپ نے ختم قرآن کے جلسوں پہ ایک روایت سنی ہوگی کہ جب 700 قاری اکٹھے شہید ہو گئے تھے، پھر قرآن کریم کو مختلف جگہوں سے اکٹھا کر کے ایک کتاب کی شکل دی گئی تھی۔ تو یہ ساری شہادتیں ختم نبوت کے لیے، اور پیش کس دور میں ہوئی ہیں؟ جو ارحم امتی، یہ پوری امت میں سب سے زیادہ رحیم اور کریم اور نرم ہے۔ تو ختم نبوت کے لیے یہ نرمی مداہنت ہے، ختم نبوت کے لیے یہ نرمی، مجھے اجازت دیجیے تو میں ایک جملہ کہوں، بے غیرتی ہے، یہ غیرت مندی نہیں ہے۔ اللہ نے کائنات پیدا حضور کی وجہ سے کی، اور حضور پاک پہ بات آئے تو ہماری زندگیاں بھی حضور کی وجہ سے ہوگی نا، ہماری عزتیں بھی حضور کی وجہ سے ہوگی، ہمارے مال و دولت اعلی اولاد بھی حضور کی وجہ سے ہوگی، کہ وہ نہ ہوتے تو کائنات کے نبی نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے تو امتیں نہ ہوتی۔ تو جن پر بات آئے پھر بندہ خاموش بیٹھا رہے، اس لیے عقیدہ ختم نبوت کو اتنی اہمیت اور حساسیت دی جاتی ہے۔ یہ میری پوری بات کرنے کا مطلب وہی گزشتہ تسلسل کا ایک حصہ ہے جو میں پچھلے کئی جمعوں سے آپ کی خدمت میں رکھتے ہوئے آ رہا ہوں، جو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ ہے، یہ اسی کا ایک تسلسل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 6 فروری 2024 کو انہوں نے ایک متنازع فیصلہ دیا، اہم کانہ فیصلہ دیا، غلط فیصلہ دیا، جس میں قرآن کریم کی آیات کو غلط کوٹ کیا، اور پھر اس قادیانی کو رہائی دی جس نے حضور پاک کے نام پہ غلط قرآن کی تفسیر بانٹی۔ ایک ہی پیشی میں، ایک ہی سماعت میں اس کو رہائی دی۔ اس پر علماء کے اعتراضات اٹھے تھے کہ چیف جسٹس صاحب، آپ مسلمان ملک کے قاضی ہیں، آپ نے اسلامی شریعت کے نام پہ حلف اٹھایا ہے، ایک ہی سماعت پر قادیانی کو رہا کرنا تھا تو کم از کم مسلمانوں کا موقف بھی سن لیتے۔ مسلمانوں، آپ حیران ہوں گے، یہ کلمے کے نام پہ بننے والے ملک کے چیف جسٹس کی حیثیت ہے کہ جو مسلمانوں کے وکیل کو کہتے ہیں صرف FIR پڑھو، دوسری بات نہ کرو۔ کیوں؟ یہ طے تھا کہ میں نے دوسرے وکیل سے سب کچھ سن کے قادیانی کو رہائی کرنی ہے نا۔ جب اس نے FIR پڑھی، وہ آگے بات کرنے لگا کہ آگے بات نہیں کریں، بس FIR ہو۔ اب قادیانی کے وکیل کو کہتے ہیں آپ بات کرو۔ کیوں؟ وجہ مسلمان وکیل بات کیوں نہ کرے؟
مسلمانوں کو وکیل ہے. اچھا پھر اس کے بعد مدعی اٹھا جس نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا. اس نے کہا جناب میں نے اس کو پکڑا ہے, اسے سیشن کورٹ نے سزا دی ہے, ہائی کورٹ نے سزا بحال رکھی ہے, آج آپ کے پاس آئے, آپ ہمیں موقع دیں, ہمیں سنیں, بیٹھ جا ورنہ تجھے توہین کا نوٹس دوں گا. چیف جسٹس نے بات کر دی اور وہ سمجھتے تھے کہ بات دب جائے گی. ہو سکتا ہے الیکشن کا زمانہ ہے, حکومتیں بننے ٹوٹنے کے دور ہے, اسی میں رش میں ہم بات چلا لیں گے. لیکن مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہو نا, وہ حضور پاک کا غدار نہیں ہو سکتا. اور پھر اس جیسی حرکتوں پہ مسلمانان پاکستان نے وہ جوتے برسائے ہیں, وہ حشر کیا ہے کہ پھر ان کو اپنے فیصلے پر ایک دفعہ نظر ثانی کرنی پڑے. اچھا پھر اگلی بات, ہم مطمئن ہو گئے, شکر ہے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. اب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں کوئی حیا پر مشتمل فیصلہ آئے گا. پھر انہوں نے 10 اداروں کو نوٹس کیے, علماء کو, مختلف مکاتب فکر کو, کہ جی آپ ہماری شرعی رہنمائی کریں. اس میں اہل حدیث کو نوٹس کیا, بریلویوں کو نوٹس کیا, علماء دیوبند کو نوٹس کیا, اہل تشیع کو, پتہ نہیں کس کو, سب کو نوٹس. 10 بندے, ان میں 9 آدمی 9 اداروں نے ایک ہی جواب کہ جی آپ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے قانون سے متصادم ہے. ایک جواب ہے جس کو ابھی تک سپریم کورٹ پبلش نہیں کرتی, اور وہ ہے جوید احمد غامدی کا جواب, جو آئین کے منکر ہیں. ان کو آپ نے نوٹس کیوں کیا کہ وہ آپ کی آئین کی رہنمائی کریں؟ وہ تو آرٹیکل 2 کا انکار ہی ہے کہ مملکت اسلام کا مذہب پاکستان کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے ریاستی طور پہ. اس کو بھی نوٹس کیا. اس وقت بھی علماء نے کہا کہ یہ کوئی خطرناک بلہ تھیلے سے برآمد ہو رہا ہے, لیکن چلو 3 ہفتوں کی مہلت مانگی چیف جسٹس سے, بتائیں گے. وہ 6 فروری 2024 اور آج 26 اپریل 2024, 3 ہفتے کہاں گئے؟ نہ کوئی سماعت ہے, نہ کوئی پوچھ گچھ ہے, نہ اس پر کوئی تاریخ دی ہے. قادیانی رہاؤں کے غیر ملک کیا ہوا ہے غالباً, اور سارے چکروں میں پاکستان کے اس مسئلے کو لٹکا کر رکھا گیا. ایران توران کے کیس سننے کے لیے تو آپ کے پاس وقت ہے, گڑے مردے اٹھانے کے لیے تو آپ کے پاس وقت ہے, پرانے کیسز کے اوپر ریویو پٹیشن کے لیے تو آپ کے پاس اوقات موجود ہے. اگر وقت نہیں ہے تو صرف حضور پاک کی ختم نبوت کے کیس کے لیے وقت نہیں. اور پھر اس پر کل عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت, جو ختم نبوت کے مسئلے پر ہم تمام مسلمانوں کے ترجمان جماعت ہیں, انہوں نے 5 صفحات پر مشتمل چیف جسٹس کو کھلا خط لکھا. حضرت مولانا اللہ وسعت احمد برکاتہ, اور پوری دنیا میں اس کو عام بھی کیا جائے. یہ آپ تک بھی پہنچے تو آپ اس کو آگے شیئر فرمائیں, نہیں تو یہاں سے بات آتی. اور یہ پورے کے پورے 17 نکات پر مشتمل خط ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب آپ نے کہا تھا ہم تاریخ دیں گے, فیصلہ کریں گے, 3 ہفتے مانگے تھے, 6 ہفتے گزر گئے, کوئی جواب نہیں. وجہ اپنے غلطی کے فیصلے کو درست کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے. آپ یہی چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے بھٹو صاحب کے فیصلے کو واقعی وہ ظالمانہ فیصلہ تھا تو ظالمانہ قرار دیا, پچھلی عدالت کی غلطیاں بتائیں, آپ کے بعد آنے والا بھی آپ کے ایسے فیصلوں پہ جوتے برسائے. آپ یہ چاہتے ہیں؟ انسان کو شرم اور حیا کرنی چاہیے. اگر آپ نے ہم سے عزتیں کروانی ہے تو پہلے رسول اللہ کی عزت کر دیں. آپ نے اس مدعی کو کہا ہے کہ کنٹمپٹ کا نوٹس دوں گا. جرت ہونا اگر اس مسئلے پہ کسی عالم دین کو کہا میں کنٹمپٹ کا نوٹس دوں گا اور اگلے دن پھر پاکستان کے معاملات کو دیکھ. توہین عدالت پہلے نہیں ہے, توہین رسالت پہلے. عدالتوں کے معاملات بعد میں, ہم بھگت لیں گے آپ کے نوٹس. بڑے بڑے نوٹس ہم نے دیکھے ہیں. علماء کرام نے اس مسئلے پر کھلی پوزیشن لی ہے, واضح پوزیشن لی ہے. تمام مسالک میں اس پر ایک ہی پوزیشن لی ہے. کسی نے اس کو دوسرا جواب نہیں دیا, سب نے کہا آپ کا فیصلہ غلط ہے. آج آپ کی عدالت میں بات میں اس بنیاد پہ لا رہا ہوں کہ ممبر پہ بیٹھ کر جمعہ کے خطبے میں یہ بات ہم عوام تک نہیں پہنچائیں گے تو کون پہنچائے گا؟ اور پھر اس پر میڈیا بھی انہیں کے حق میں بولے, صحافی بھی انہیں کے حق میں بولے. ابھی ہم نے فلاں وکیل سے پوچھا فیصلہ ایسے, ہم نے فلاں وکیل سے پوچھا فیصلہ ایسے. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے سامنے فیصلے کی کاپی اس طرح دکھا کر پڑھ کے سنایا تھا. ہم نے بھی LLB کی, ہم بھی وکالت کو سمجھتے ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ کی وکالت کی موچ گافیوں کو نہیں جانتے, ہم آپ کے قانون کے آرٹیکل کو نہیں جانتے, ہم کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان سے واقف نہیں ہیں. ہم نے اگر قرآن پڑھا ہے, رسول اللہ کا فرمان پڑھا ہے, تو اس آئین کو بھی پڑھا ہے. اور یہ آئینی طور پہ بھی غلط ہے, شرعی طور پہ بھی غلط ہے. اور اس میں قرآن کریم کی غلط آیات آپ نے درجے میں کوٹ کی ہیں. وہ آیات ان کے لیے اتری نہیں ہے جن معاملات پہ آپ نے قادیانیوں کو تبلیغ کا کھلا لائسنس دیا ہے.
یہ بات میں نے کل پریس کانفرنس میں بھی کی ہے، اور رات پنجاب گوبر ٹیک سنگھ کے جلسہ عام میں میں نے ایک خط لہرا کے پورے مجمع کے ہاتھ اٹھا کر بات کی ہے کہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے، اور کل سے یہ بات پورے پاکستان میں عام ہے، تقریباً ہر جگہ حضرت مولانا اللہ حسین صاحب کا خط پہنچ چکا ہے کہ ہم ختم نبوت کے معاملات میں اپنی سیاسی وابستگیاں، سماجی وابستگیاں، لسانی اور قومی وابستگیاں بعد میں رکھیں گے، حضور پاک کے معاملے کو پہلے رکھیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے کو اول رکھیں گے۔ تو میں آپ تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بارے میں سوشل میڈیا کے ذریعے اس بات کو اٹھائیں کہ چیف جسٹس صاحب ہمیں جواب چاہیے، آپ نے کہا تھا ہم تاریخ دیں گے، ہمیں تاریخ چاہیے، اور اگر تاریخ نہ ملی تو پھر یہ قوم تاریخ رقم کرنا بھی جانتی ہے۔ خواجہ ناظم الدین کی پولیس سے پوچھ لیں، جس نے گولیاں چلائی تھی تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 10,000 جوانوں کے سینے پیش کیے تھے لاہور میں۔ اس دن لاہور کی گلیوں میں پانی نہیں چل رہا تھا، نالیوں میں مسلمان شہدائے ختم نبوت کا خون بہ رہا۔ کیا وہ تاریخ دہرانا چاہتے؟ جتنی کوئی چھوٹی موٹی عزت بچی ہے نا، اس عزت کو بحال رکھنے کی ترتیب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی جائے اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے قانون کو بحال رکھا جائے۔ اس طرح کے متنازع فیصلے آئین پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتے، لیکن اس شخص کے منہ پہ کالک ضرور مر دیں گے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے لیے کوئی نرمی پیدا کی۔ یہ یاد رکھیں، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا معاملہ پہلے۔ تو مسلمانوں میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، آپ کے ذریعے پوری دنیا میں بات جاری ہے، وہیں یہ بات کروں گا، ہر شخص کو چاہیے کہ بڑی عدالت کے بڑے غلط فیصلے پر اپنے ریمارکس بھی دے، اپنا اسلامی فریضہ بھی پیش کرے، اور اگر وہ 3 ہفتے کی مہلت مانگ کے اس کے بعد اپنا سر بچانے کے لیے سر نیچے کیے ہوئے ہیں تو انہیں اس بات پر مجبور کیا جائے کہ آپ نے اپنی غلطی کو خود درست کرنا ہے، قوم کو تاریخ رقم کرنے کا موقع نہ دے، ورنہ پھر داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں ان لوگوں کی جن لوگوں نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کوئی بات کے معاملے کیے۔ میں حیران ہوں جب ہم آئین اور قانون کو فالو کر رہے ہیں، ہم لیگلی طور کے اوپر آ رہے ہیں، ہمیں کہا جائے آپ خاموش ہو جائیں، ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کل کوئی گستاخی کرے، کوئی دیوانہ اٹھ کے اس کے 2 فائر مار کے ٹپکا دے، پھر آپ کہیں گے آئین کو ہاتھ میں لیا، قانون کو ہاتھ میں لیا، اور آئینی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہو گئی، پھر تو یہ رونا پیٹا جائے گا۔ اور اب مسلمان آئین کو فالو کر رہا ہے، وہ آئین کے مطابق لیگل طریقے پہ آپ کی عدالت میں بات لے کر آتا ہے تو آپ اس کی بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ آپ قادیانیوں کو جو حق دینا چاہیں دے دیں۔ یاد رکھیں، اس طرح ہم امریکہ کی اور اس طرح ہم اسرائیل کی اور اس طرح ہم کسی کافر کی کاسہ لیسی نہیں۔ یہ تو بات کھلی کھلی ہے۔ میں نے پاکستان کے 4 صوبوں میں اس پر اس وقت احتجاج کیا، اپنے سفروں میں ایک صوبے میں جا کر بات کی تھی، 3 ہفتوں کی مہلت مانگی، ہم خاموش ہو گئے کہ یار چلو معاملے میں کوئی حساسیت آ گئی اور کوئی احساس ہو گیا، لیکن پتہ نہیں ابھی تک کوئی 3 ہفتوں کے بجائے 6 ہفتے ہو گئے، کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اگر اس طرح کے احساس نہیں ہوں گے، ہم ہر آئینی قدم اٹھائیں گے اور ہر چوک پہ اس متنازع فیصلے پہ جوتے برسائیں گے۔ پھر ہم سے نہ کہنا کہ ہماری عزت کریں اور ہمیں عزت میں آپ کا جملہ کہیں، عزت تب ہے جب رسول اللہ کی عزت ہے۔ میں آخر میں ایک جملہ کہہ کر بات کو اسی عنوان میں پیغام دیتے ہوئے ختم کروں گا، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔